جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کی پڑھائی کی جو سلسلہ چل رہا ہے، بالکل سلسلہ اور بالکل بیسک اور بنیادی گرامر یعنی قواعد آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ رٹنا بالکل نہیں ہے، صرف سمجھنا ہے۔ ایک بار میں نہیں ہو تو 10 بار سمجھیے گا آپ، لیکن سمجھنا ہے، کیونکہ ایگزامپل جو امتحان میں چینج ہوتا رہتا ہے، تھیوری وہی ہے، چیز وہی ہے، بیس وہی ہے، صرف ایگزامپل سمجھتا ہے۔ جیسے آپ اگر رٹتے ہیں کہ فاطمہ نیک لڑکی ہے، نیک صفت ہے، نیک صفت ہے، نیک صفت ہے، امتحان میں آتا ہے فاطمہ بد لڑکی ہے، تو کیا چنیں گے آپ؟ لیکن آپ جانیں گے کہ صفت کہتے ہیں اچھائی یا برائی کو، صفت کہتے ہیں اچھی یا بری چیز کو، خوبی اور خرابی کو۔ تو اچھا ہے، برا ہے، نیک ہے، گورا ہے، کالا ہے، لال ہے، پیلا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، سمجھ جائیں گے کیا یہ صفت ہے۔ اس لیے آپ کو ویڈیو کو سننا ہے، سمجھنا زیادہ کو ہے۔ دیکھیے سوال ہے 17 نمبر، سابقہ کسے کہتے ہیں؟ تو مستقل لفظ سے پہلے جو لفظ مل کر معنی کو بدل دے اسے بولتے ہیں سابقہ۔ جیسے عزت ایک لفظ ہے، عزت ایک لفظ ہے، اس عزت سے پہلے ایک لفظ لگا دیا ہے بے عزت، بے عزت۔ اب بتائیے جو بے لگا دیا گیا ہے تو عزت میں کیا ہوتا ہے؟ شان والا آدمی، لگا دیا بے تو کیا ہو گیا؟ لانگٹا آدمی ہو گیا، جس کے پاس کوئی عزت نہیں ہے، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں ہے۔ تو عزت جو ہے آلریڈی پہلے سے معنی اپنے دے رہا تھا، اس عزت سے پہلے آپ نے لفظ بے لگا دیا، بے عزت لگا دیا تو ہو جائے گا کیا؟ معنی بدل جائے گا۔ تو کسے کہتے ہیں سابقہ؟ کہ مستقل لفظ سے پہلے جو لفظ پہلے سے آلریڈی معنی اپنا دے رہا ہے، اس لفظ سے پہلے کچھ لگا دیا جائے اور معنی کو بدل دے تو وہی جو آ کر کے بدلا اس کو بولتے ہیں سابقہ۔ ایگزامپل اور لیجیے، عالم، علم ہے، علم ہے، علم سے پہلے لگا دیا لا علم تو کیا ہو جائے گا؟ جاہل ہو جائے گا۔ علم منے جانکاری، اللہ علم منے ان پڑھ گنوار، جس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو جو لفظ پہلے سے موجود ہے اس لفظ سے پہلے کچھ جڑ جائے اور معنی کو بدل دے اس کو بولتے ہیں سابقہ۔ کیا بولتے ہیں؟ سابقہ، ٹھیک ہے۔ اور نیچے میں جو ہے دیا ہے آپ کو لاحقہ، لاحقہ کہتے ہیں جو پہلے سے لفظ موجود ہے اور اپنا معنی بھی دے رہا ہے، اس لفظ کے بعد کچھ لفظ جڑ جائے تو جو بعد میں جٹا ہے وہ بولتا ہے لاحقہ۔ سابق مانے پہلے، سابق مانے پہلے، لاحق مانے بعد میں، لاحق مانے بعد میں۔ جیسے میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، اب باقی سمجھدار خود ہے۔ دیکھیے یہاں پہ یہ ہے عقل، کیا لکھا ہے؟ عقل، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے علم۔ عقل مانے کیا ہوتا ہے؟ ہوشیار، چالاک، سمجھدار، بدھی جیو۔ اس عقل سے پہلے آپ لگا دیجیے، عقل کے بعد لگا دیجیے میم نون دال، عقل مند، تو بہت عقل والا، بہت چالاک۔ تو مند جو آیا نا بعد میں، یہی مند آپ کا ہو جائے گا لاحقہ، یعنی کہ اوریجنل لفظ کے بعد آ کے جٹا ہے تو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ لاحقہ ہو گیا۔ تو جو مستقل لفظ ہے اس لفظ کے بعد کچھ لفظ جڑے اور معنی کو چینج کر دیں اس کو بولتے ہیں لاحقہ۔ علم ہے، علم کا معنی ہوتا ہے جانکاری، شکشا، گیان، اور اسی کے لگا دیتے ہیں شروع لگا کے لا علم، ایک لگا دیے لا، لا معنی ہوتا ہے نہیں، تو لا علم کا معنی کیا ہو گیا؟ جس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو لا جو آیا علم سے پہلے آیا تو پہلے کو بولتے ہیں سابقہ، پہلے کو بولتے ہیں سابقہ، ٹھیک ہے نا۔ اور بعد میں بولتے ہیں لاحقہ۔ امتحان میں آ جائے کہ لڑکا عقل مند ہے، اس میں مند کیا ہے؟ عقل مند والا لفظ کون سا ہے؟ لڑکا عقل مند ہے، لڑکا عقل مند ہے، اے میں آئے گا لڑکا، بی میں آئے گا عقل مند، اور سی میں آئے گا ہے۔ پوچھا گیا اس کو لاحقہ چنیے تو بولیں گے عقل مند ہے، کیونکہ عقل کے بعد آیا ہے، اور اس میں لا چنیں گے کیونکہ یہ علم سے پہلے آیا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں اب 19 میں ہے مترادف کسے کہتے ہیں؟ مترادف کسے کہتے ہیں؟ ایک جیسے معنی والے لفظ کو مترادف کہتے ہیں۔ جیسے کہ الفاظ چاہے جتنے بھی ہوں اس کا معنی ایک آتا ہے، سمجھ میں ایک آتا ہے، اس سے ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، اس کو بولتے ہیں مترادف۔ انگلش میں بولتے ہیں سائنونیم، سیم ٹو سیم۔ الفاظ چاہے جتنے بدلے ہوں معنی ایک ہو، جیسے کہ رنج اور غم، رنج اور غم، دکھ اور تکلیف، آفت اور مصیبت، اور آگے لوہا، آہن، فولاد، سب ایک ہی ہے نا۔
تو جو ایک جیسے الفاظ، ایک جیسے الفاظ نہیں، ایک جیسے معنی والے لفظ کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مترادف۔ لفظ الگ الگ ہوگا، رنج دیکھیے رے نون جیم سے ہے، غم غین میم سے ہے، رنج غم لکھنے میں الگ ہے، لفظ الگ الگ ہے لیکن معنی اس کا ایک آ رہا ہے۔ دکھ اور تکلیف دیکھنے میں لفظ الگ الگ ہے لیکن معنی اس کا ایک آ رہا ہے نا۔ مسرت، فرحت، خوشی، ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ دیکھنے میں الگ الگ ہے، اس کا معنی ایک آتا ہے۔ تو جو لفظ دیکھنے میں چاہے کچھ بھی ہو، معنی اس کا ایک مل رہا ہے، اس کو بولتے ہیں مترادف۔ مترادف، ٹھیک ہے۔ اب آج دیکھتے ہیں 20 میں کیا ہے؟ متضاد۔ متضاد کیا کہتے ہیں؟ متضاد کہیے، تضاد کہیے یا ضد کہیے، تینوں میں سے جو بھی آپ سے مانگے، متضاد بنائیے، ضد بنائیے یا پھر اس کا تضاد بنائیے، تو سمجھ لیجیے گا کہ تینوں کو تینوں ایک یا الٹا کرنے کو کہہ رہا ہے۔ کیا کرنے کو؟ مخالف، یعنی الٹا معنی ظاہر کرے، جیسے لڑکا کا لڑکی، بوکا کا بکری، ہے نا، مرد کی عورت، باپ کی ماں، ہے نا، ایسے کر کے الٹا کرنا ہے۔ تو متضاد کہے، ضد کہے، تضاد کہے، اس میں سے کونوں حرف آ جائے، پوچھے اس کا بنائیے، سمجھے گا کیا سمجھے گا کہ الٹا مانگ رہا ہے۔ لڑکی ہے تو لڑکا ہے، بوکا ہے تو بکری ہے، مرد ہے تو عورت ہے، بیٹا ہے تو بیٹی ہے، لڑکی ہے تو لڑکا ہے، اس کو بولتے ہیں الٹا کرنا، اپوزٹ بنانا۔ ضد، متضاد یا تضاد، تینوں کا معنی ایک ہوگا، الٹا کرنا، الٹا کرنا، الٹا کرنا۔ اب آئیے 21 میں، صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں خوبی یا خرابی کو کہتے ہیں۔ انسان میں خوبی ہو وہ بھی صفت ہے، اور خرابی اس کو بھی صفت کہتے ہیں۔ جیسے گورا، کالا، اچھا، برا، نیک، بد، حاجی، نمازی، چور، ڈاکو، شریف، بدماش، یہ سب کے سب کیا ہے؟ صفت ہے۔ اور یہ چیز جس میں ہو، یہ چیز جس میں ہو کیا وہ موصوف ہے۔ جس میں خوبی یا خرابی ہو وہ کیا ہے؟ موصوف ہے۔ جیسے لال قلم بول رہے ہیں تو قلم کیا ہے؟ موصوف ہے، لال صفت ہے۔ نیک لڑکی میں لڑکی موصوف، نیک صفت۔ برا لڑکا میں لڑکا موصوف اور برا صفت۔ گوری لڑکی میں یعنی جو کچھ کہہ لیجیے، کتنا نام گنا ہے آپ کو، اچھا ہو چاہے برا ہو، گورا ہو یا کالا ہو، خراب ہو بڑھیا ہو، کچھ بھی ہو، تو یہ سب کیا ہے؟ وہ صفت ہے، اور جس میں ہوگا وہ کیا ہے؟ موصوف کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 23 میں، ندا کسے کہتے ہیں اور منادا کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے ویڈیو نمبر 9-10 میں پڑھایا ہے۔ ندا اور منادا، جس لفظ سے کسی کو پکارا جائے، جس لفظ سے کسی کو پکارا جائے وہ کیا ہے؟ وہ ندا ہے۔ جس لفظ سے پکارے وہ ندا ہے، اور جس کو پکارے وہ منادا ہے۔ جس کو پکارے وہ منادا ہے، سمجھیے گا، جس لفظ سے کسی کو پکارا جائے وہ ندا ہے۔ جو بول رہے ہیں یا اے، یا خدا، یا محمد، یا غوث پاک، یا رسول، یا عمر، یا بکر، مانا ہوتا ہے اے عثمان، اے بکر، اے علی، اے خدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو بھی لیے تو یا عربی لفظ ہے اور اے جو ہے اردو لفظ ہے۔ تو جس لفظ سے پکارتے ہیں وہ ندا ہے، اور جس کو پکارتے ہیں منادا ہے۔ جیسے 24 میں ہے کہ منادا جس کو پکارا جائے، بولتے ہیں یا اللہ، کیا ہے؟ یا اللہ، تو یا ندا، اللہ منادا، یا اللہ مانا ہوتا ہے اے اللہ، تو ہم نے اللہ کو پکارا لفظ یا سے۔ اب بھوجپوری میں بولتے ہیں رے لڑکا ادھر آؤ، رے لڑکا، او لڑکا، اے لڑکا، اے او رے سب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ندا ہے۔ نے کہا او لڑکا ادھر آؤ، اے لڑکی ادھر آؤ، او آدمی ادھر آؤ، اے او اے جو بولتے ہیں نا، اسی سے پکار رہے ہیں، تو جس سے پکار رہے ہیں وہ ندا ہے، اور جس کو پکار رہے ہیں وہ منادا ہے۔ کلیئر؟ اگر ہماری بات اچھی لگے برا مت مانیے گا، سمجھانے کے انداز میں کچھ گڑبڑی ہو تو معاف کیجیے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں سیٹ ہو جائے کہ جس لفظ سے پکارے وہ ندا ہے، اور جس کو پکارے وہ منادا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے آپ اگر ہماری کاوش اچھی آپ کو لگتی ہے۔ دیکھیے 5-6 اور آ گیا، 25 دوہا۔ ایگزام میں کوشچن کیسا رہے گا؟ یہ پانچوں پڑھا کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ دوہا 2 لائن کے شعر کو کہتے ہیں، رٹیے، دوہا 2 لائن کے شعر کو کہتے ہیں۔ اور 26 میں مثلث یا مثلث کچھ بولتے ہیں، مثلث، دوہا 2 لائن کے شعر کو کہتے ہیں۔ 26 میں مثلث یا مثلث 3 لائن کے شعر کو کہتے ہیں۔ رباعی 4 لائن کے شعر کو کہتے ہیں، اور مخمس یا مخمس 5 لائن کے شعر کو کہتے ہیں۔ مسدس 6 لائن کے شعر کو کہتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، کلیئر ہے۔
अब इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो याद हो गया, दो हाथ 2 लाइन के शेर को, मसलस 3 लाइन के शेर को, रुबाई 4 लाइन के शेर को, मखमस 5 लाइन के शेर को और मुसद्दस 6 लाइन के शेर को। मसबा भी आता है, मसमन भी आता है, सब आता है, बस आपको याद करना है 6 तक। ठीक है, नेक्स्ट में है, इम्तिहान में क्वेश्चन आ जाए कि 3 लाइन के शेर को क्या कहते हैं। विकल्प होगा मसलस, रुबाई, मखमस, मुसद्दस। चुनेंगे भाई, 3 है तो मसलस है, 4 है तो रुबाई है, 5 है तो मखमस है, 6 है तो मुसद्दस है। 30 में सवाल है, मतला किसे कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को कहते हैं। सवाल में क्या आएगा कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? आएगा मतला, मक्ता, कसीदा, फलानवा, ढेकानवा। बदलेगा 4, एक तो सही रहेगा। तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। और एक और सवाल है, पूछ सकता है कि शायर अपना तखल्लुस कहाँ पेश करता है, मतला में कि मक्ता में? तो आप जानते हैं कि शायर जब भी कोई नज़म गज़ल लिखता है तो अपना नाम आखिर में रखता है। तो पूछेगा सवाल में कि शायर पर तखल्लुस कहाँ पेश करता है, मतला की मक्ता? बोलिएगा मक्ता में, क्योंकि गज़ल के पहले शेर को मतला बोलते हैं और आखिरी शेर को मक्ता करते हैं। जी मास्टर साहब हज़रात, बड़ी काविश कोशिश के साथ रमज़ान के बाबरकत महीने में वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आपके मफाद के लिए, आपके फ़ायदे के लिए कि इम्तिहान में नाकामी ना हो। क्योंकि अब इम्तिहान में नाकामी होगी तो बहुत शर्मिंदगी होगी, बच्चे बड़े बड़े हैं, मोहल्ले के लोग बोलेंगे इम्तिहान मास्टर था फेल हो गया। इसलिए मेहनत से पढ़ना है। दुआ ये मैं दुआ करूंगा और दावा ये है कि आप पढ़ाई कीजिए, आप राब्ता कीजिए, इंशाल्लाह मुकम्मल आपको समझाएंगे। इंशाल्लाह इसके बाद से 1 से 2 वीडियो और होगी। उसके बाद मैं आपको उर्दू अदब यानी कि दरख्शा रोशनी पढ़ाऊंगा, फिर आपको इख्तिबास यानी गदांस भी पढ़ाऊंगा। और ये तमाम जो ग्रामर की वीडियो है ये सब क्लास 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए और 9 10 के लिए वीडियो ग्रामर की सब के लिए है। गलत कहता है, यूँ कहता है, अलग अलग नहीं, सबका एक है, सिर्फ समझने और समझाने का फ़र्क होता है। फिर मिलूंगा दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।